المعظم کا آخری دن، یہ جو پچھلا مہینہ گزرا اس کا آخری دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل سے رہی ہوئی ہے۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا ہے لوگوں، برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ تمہارے پاس آیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے دن کے وقت کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا، رات کے وقت نفلی قیام تمہارے لیے عبادت قرار دیا۔ جس بندہ مومن نے، یہ میرے نبی اپنے صحابہ کو خطاب فرما رہے ہیں کہ جس بندہ مومن نے اس ماہ مقدس میں کوئی نیکی کا کام کیا، وہ نیکی جو اس کے اوپر فرض نہیں ہے، وہ نیکی اس نے اس ماہ مقدس میں کیے تو ایسے ہے جیسے اور دنوں میں اس نے فرض ادا کیا ہے۔ اتنی فضیلت اس بات کی، پھر فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا وہ ایسے ہے کہ جیسے 70 فرض ادا کیا، اس قدر بڑھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جس بندہ مومن نے کسی پر روزہ افطار کروایا، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ رحمت جوش میں ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ ہم کسی کا روزہ افطار کروا سکیں۔ تو فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے کہ تم لازمی کسی کو پیٹ بھر کر کھلاؤ، جس کسی نے کسی ایک گھونٹ دودھ کا، ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کا اس سے روزہ افطار کروایا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کے لیے بخشش کا پروانہ تو ہے ہی ہے، اللہ رب العالمین اسے میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس ماہ مقدس کا کو احترام کریں۔ اس کے علاوہ کرسی والے صاحبان جو کرسی کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ نیچے بیٹھ کر پڑھیں، لیکن طبیعت کا تقاضا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو پھر آپ نے کرسی صف کے اندر رکھنی ہے، کیونکہ نمازی زیادہ ہوتے ہیں۔ جب صف کے اندر کرسی رکھنی ہے تو کھڑے نہیں ہونا پھر بیٹھ جانا کرسی کے اوپر، کیونکہ جب آپ کرسی صف کے اندر رکھیں گے تو کھڑے ہوں گے آپ اگلے حصے پر، آپ کی صف بنی ہوئی ہے پچھلے حصے پر، کرسی کے برابر آپ اگلے حصے پر کھڑے ہوں گے، اس کی وجہ سے صف منقطع ہو جائے گی، صف خراب ہو جائے گی، باقی لوگ بھی صف کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ کیونکہ جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا اس کے لیے کھڑے ہونے میں معافی ہے، وہ کھڑا نہ بھی ہو تو فقہا نے اسے معافی دی ہے۔ جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا اس کے لیے کھڑے ہونے کی معافی ہے، وہ کرسی کے اوپر بیٹھ جائے، صف کے اندر کرسی رکھی ہوئی تو کرسی کے اوپر بیٹھ جائے، آگے کھڑا نہ ہو تاکہ صف بھی منقطع نہ ہو، باقی لوگ بھی صف کے ثواب سے محروم نہ رہیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق